السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مجھے بیحد خوشی ہے کہ آج میں گرین میڈوز پارک اسکول کے سالانہ پروگرام میں شریک ہوا ہوں، اور طلباء نے جس اہتمام کے ساتھ اپنے مظاہرے پیش کیے مختلف زبانوں میں، انگریزی میں، ہندی میں، تیلگو میں، اور معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اس کو ابھارتے ہوئے، اس پر نشاندہی کرتے ہوئے جس انداز میں انہوں نے پروگرام پیش کیے، اس سے میں کافی متاثر ہوا ہوں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اسکول کے ذمہ دار پرنسپل بانی مولانا محسن بن محمد الحمومی کو، اور میں قلبی خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کا یہ ادارہ، یہ اسکول بہت ترقی کرے گا، اور جس انداز میں یہ اپنے ادارے کو لے کے جا رہے ہیں اور ملت اسلامیہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ قابل قدر ہے اور قابل مبارکباد ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قوم کا عروج اور اس کا کمال اس کے ایجوکیشن سسٹم پر ہوتا ہے، نظام تعلیم پر ہوتا ہے، اور جس قوم میں نظام تعلیم متاثر ہو، تباہ ہو، تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ میں شخصی طور پر محسن بن محمد الحمومی مدد اللہ العالی کو جانتا ہوں، اور میں مختلف مدارس اسکول کے ذمہ داران سے بھی واقف ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اسکول پر وہ محنت کرتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، روزانہ محنت کرتے ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ جس طریقے سے وہ اپنے اساتذہ پر نگرانی کرتے ہیں، اور طلباء کے لیے جو نصاب مقرر ہے اور روزانہ لیسن پلان جو بنتا ہے اس کے اوپر انہوں جو نگرانی کرتے ہیں، اور بچوں کے اندر جو خامیاں ہیں، سلیبس ہے اس کی تکمیل پر، اور بچوں کے اندر جو خامیاں ہیں اس پر ہر سطح پر وہ روزانہ میٹنگ کرتے ہیں اور وہ روزانہ نظر رکھتے ہیں۔ تو بہت کم مدارس میں اس قسم کی توجہ دی جاتی ہے، اور اگر اس قسم کی صورتحال اور اس قسم کی نگرانی میری نظر میں اگر دینی مدارس میں آ جائے تو ایک عظیم انقلاب آ جائے گا۔ تو میں حد درجے متاثر ہوں مولانا محسن بن محمد الحمومی مدد اللہ العالی کی توجہ اور ان کی نگرانی سے، یہاں تک کہ میرا خود ارادہ تھا کہ جس طریقے سے وہ یہ نظام چلا رہے ہیں، میں 8 دن جاؤں، ان کے اسکول میں بیٹھوں، 2 گھنٹے صرف کروں، اور میں دیکھوں کہ وہ کس طریقے سے یہ نظام چلا رہے ہیں۔ تو بہرکیف میں حد درجے متاثر ہوا ہوں، اور میں اولیاء طلباء سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے طلباء نے مظاہرہ کیا ہے وہ قابل اطمینان ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے طلباء میں کیسی اسکلز ڈیولپ ہوئی ہیں اور وہ کیسے تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، اور یہ اسکول میں جو طلباء ہیں شریک ہو رہے ہیں ان کا مستقبل روشن ہے اور تابناک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مواقع بہت اچھے ہوں گے۔ تو ان کے لیے بہت اچھے توقعات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اسکول میں ترقی عطا فرمائے، اس اسکول کی حفاظت فرمائے، اور آپ اولیاء طلباء کے لیے بھی میری دعائیں ہیں کہ آپ جو ہے محنت سے اپنے بچوں کو بھجوائیں، اور اس کے اپنی اولاد پہ توجہ دیں، اور ان کی تعلیم کو پریورٹی دیں، اور وقت پر اپنے بچوں کو بھیجائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ۔ اسلامک اویرنیس ڈے پروگرام میں شریک ہے۔ گرین میڈو اسکول آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2007 میں یہ قائم ہوا، اور الحمدللہ دھیرے دھیرے یہ اسکول ایک ساتھ 7th یا 10th تک قائم نہیں ہوا۔ یہ اسکول بنیادی طور پر ابتدائی کلاسز بالکل پری پرائمری سے شروع ہوا، اور ایک کلاس کو مضبوطی سے کرتا ہوا یہ اسکول آگے بڑھا ہے۔ اور اس اسکول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ماڈرن ایجوکیشن پہ بہت اچھی توجہ اور بہت کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ اس کے اندر اسلامک انوائرنمنٹ دیا جاتا ہے، اسلامک بیسک نالج، اور بچوں کو اسلام پہ مضبوط ہونا سکھاتا ہے تاکہ وہ بچے دنیا اور دین دونوں میں آگے بڑھ سکیں۔ تو آج جو پروگرام ہے وہ اسلامک اویرنیس ڈے ہے۔ اس موقع سے میں آپ کے سامنے بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو طلباء نے یہاں پر اسکٹس اور پلیز پیش کیے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 2 بڑی اہم باتیں انہوں نے پیش کی۔ ایک اسکٹ کے اندر انہوں نے بتلایا کہ آج کیا بات ہے کہ نوجوان بچے
संजीदा नहीं हो रहे हैं, उनकी बात मानी नहीं जा रही है, मुस्लिम नौजवानों को अपनी बात मनवाने नहीं आ रहा है। अगरचे के महल्ले भरे हुए हैं नौजवान बच्चों से, चबूतरे भरे हुए हैं, फेसबुक्स भरे हुए हैं, लेकिन उनकी बात में असर नहीं है, उनकी बात में अट्रैक्शन नहीं है, उनकी बात में इफेक्टनेस नहीं है। और फिर दूसरी कौम के बच्चों को देख रहे हैं कि वो एक मुहिम, एक ट्रेंड सेट कर देते हैं। हमारे बच्चे क्यों सिर्फ इंटरटेनमेंट के चैनल्स और इंटरटेनमेंट ही में होते हैं? हमारे बच्चों को एजुकेशन में क्यों उनकी बात नहीं मानी जाती? हमारे बच्चों का कोई मकाम एजुकेशन के अंदर क्यों नहीं है? इंटरटेनमेंट में हमारे अगर मुस्लिम कहीं नाम आता है तो इंटरटेनमेंट में आ रहा है, इसके अंदर नहीं। तो यहाँ पर बच्चों ने पेश किया कि ये बच्चों की फ़िक्र, बच्चों का लिबास, बच्चों का दोस्ताना उनकी फ़िक्र पे अफेक्ट करता है। जो बच्चे फटे हुए लिबास पहनकर, सर पे चोटी डालकर, हाथों में कड़े पहनकर, गलों में चैन डाल करके फिरते हैं, वो खुद बतलाते हैं कि हमारे अंदर संजीदगी नहीं है। लोग उनके पास इंटरटेनमेंट के लिए तो आते हैं, दिल लगी के लिए तो आते हैं, लेकिन कोई संजीदा बात करने, कोई मशवरा करने, घर में हो या बाहर या मोहल्ले में, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। तलबा ने यहाँ पर बतलाया। दूसरा बहुत अहम स्किट यहाँ पर तलबा ने पूरी सोसाइटी की एक नुमाइंदगी की और बतलाया कि हमारी सोसाइटी में अगर लड़की के वालिद के ऊपर क्या गुज़रती है जब लड़की शादी के लायक हो जाती है। जब उसने शादी के लायक होती है, वो अगर बाहर किसी मुल्क साहब का बयान सुन के आके सादगी से बात करता है, तो सादगी से शादी की बात करता है, तो ख़वातीन कैसे रुकावट बनती है।